میں ہوں وصال یوسف زئی ایکسپریس نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خیبر پختونخوا جو انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ہے حیات آباد پشاور نے پہلی مرتبہ روبوٹک سرجری کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ آئی کے ڈی کے چیئرمین موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس روبوٹک سرجری کے حوالے سے۔ سر، پہلے تو اپنے تعارف کرے اور اس کے بعد جو پہلی مرتبہ حیات آباد آئی کے ڈی سینٹر میں جو روبوٹک سرجری شروع کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر کامران ہے اور میں یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا ہوں۔ یہ روبوٹک سرجری جو ہے نا کے پی میں فرسٹ ٹائم یہ ورکشاپ ہو رہا ہے، یہ سرجری فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے نا مطلب یو کے سے اسپیشل کنسلٹنٹس آئے ہیں، پروفیسر متین شریف جو کہ ایک دنیا میں اس کا نام ہے، تو وہ جو ہے نا یہاں پہ سرجری آج پرفارم کر رہے ہیں۔ اور اس سے جو ہے نا دو چیزیں ہیں، ایک تو جو ہے نا ہمیں ایک نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں اویئرنیس کا ہو گیا، دوسرا ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ اپرچونیٹی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی لوگوں میں بھی اویئرنیس آ جائے گا کہ یہ جو ہے نا نئی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے پہلے اوپن سرجری ہوتی تھی، پھر لیپروسکوپی آ گئی، ابھی جو ہے نا اس سے بھی ایک آگے اسٹیپ ہے روبوٹک۔ تو روبوٹک سرجری جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، بلکہ اس میں آپ سیفٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو سرجیکل آؤٹ کم ہوتے ہیں پیشنٹ کے وہ بھی کافی امپروو ہوتے ہیں اوپن سرجری کے مقابلے میں۔ سر، یہ بھی بتائیے کہ یہ جو عام لوگوں کے لیے مطلب یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یہ کتنی فائدہ مند ہوں گی، اور کیا اس کا خرچہ اس عام علاج سے کم آئے گا؟ اس طرح نا مطلب چونکہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تو اوپن سرجری کے مقابلے میں تو خرچہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پروپوزل بھیجے حکومت کو، تو اس میں ہم اس ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی بھیجے کہ جس طرح باقی پروسیجر صحت کارڈ پہ ہوتے ہیں، اس طرح جو روبوٹک سرجریز جو ہے نا وہ بھی صحت کارڈ پہ ہو۔ اور روبوٹک سرجری کا جو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا ان مریضوں میں ہوتا ہے جیسے کینسر کے مریض ہو گئے، جن کے گردے کے کینسر ہو، جیسے آج بھی ایک پیشنٹ کی سرجری ہو رہی ہے جس کے گردے کا کینسر ہے، یا پھر وہ پروسیجر جیسے پروسٹیٹ کے کینسر ہو گئے یا مثانے کے کینسر، جس کو آپ اوپن طریقے سے سرجری میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جس طرح آپ کا اپروچ اگر روبوٹک ہو۔ تو مطلب اس سے پیشنٹ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کی جو سرجیکل آؤٹ کم ہو گئے، ان کے جو ریکوری چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہے نا چونکہ ہم نے پروپوزل میں پیشنٹ کے کیس کو بھی صحت کارڈ میں شامل کر دی اس سرجری کو انشاءاللہ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ رضوان کنڈی صاحب موجود ہے جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے آئی کے ڈی میں۔ ان سے جو حیات آباد آئی کے ڈی سینٹر میں پہلی مرتبہ جو روبوٹک سرجری کا آغاز کیا گیا ہے، تو ان سے اس حوالے سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ جو روبوٹک سرجری ہے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آئی کے ڈی میں، اور اس سے جو آج جو یہ ورکشاپ ہے یہ ڈاکٹرز کے لیے اور نئے ڈاکٹرز کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ جی سر، بتائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان کنڈی ہے، میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یورولوجی یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ آج کا دن بے شک ہمارے لیے ایک تاریخی اور خوشی کا دن ہے کہ روبوٹک سرجری کا ورکشاپ ادھر ہو رہا ہے۔ روبوٹک سرجری سے اس ورکشاپ سے ہمارے مریضوں کی سرجری، ان کے علاج میں درستگی کی حفاظت اور اس کی انشاءاللہ بہترین نتائج آئیں گے۔ ہمارے ادارے نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مریضوں کے لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ان کے مطابق ہم علاج کر سکیں۔ انشاءاللہ روبوٹک ٹیکنالوجی سے ہمارے مریضوں کو دوسرے بڑے شہروں یا بیرون ملک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈین کی جی ایم سی اور اپنے ڈائریکٹر کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیا، اور میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کہ ہمیشہ جو ہماری پازیٹیو ایفرٹس ہوتے ہیں ان کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ادارے اس ٹیکنالوجی سے ہمارے ادارے اور ہمارے مریضوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنے گی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر رضوان کنڈی صاحب کی باتیں سنی، یقیناً جو روبوٹک سرجری ہے جو کہ پہلی مرتبہ انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز حیات آباد میں ہو رہی ہے، اور اس سے یہاں کے جو عوام ہیں ان کو بہترین صحت کی سہولیات میسر ہوگی، اور وہ دیگر شہروں کی بجائے یہاں پشاور میں ان کی علاج جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔